حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب یہ آتے ہیں تو بعث اللہ ملائکۃ معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب، تو اللہ تعالیٰ خصوصی ملائکہ کو اتار دیتا ہے۔ ویسے تو وہ پورا ہفتہ رہتے ہیں اور ہر مجلس الصلاۃ اور مجلس ذکر میں رہتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی ہر مجلس میں اور اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اور نصیحت کی، خیر کی، تقوی کے بیان کی ہر خیر کی مجلس میں رہتے ہیں۔ مگر ان دو ایام میں اللہ تعالیٰ خاص ملائکہ کو مبعوث فرماتا ہے اور انہیں چاندی کی بنی ہوئی کتابیں، رجسٹر چاندی کے بنے ہوئے دے کر بیچتا ہے اور سونے کے قلم دے کر بیچتا ہے۔ چاندی کے صحف کتب ہوتی ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ وفی روایت یوم الجمعہ، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، اور کیا کرتے ہیں یکتبون، کیا یکتبون، وہ درود پاک لکھتے ہیں، من اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتبون یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو دنوں میں وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود پاک حضور پر کس نے بھیجا ہے، عدد لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ، کیوں کہ جمعہ کی شام کو خصوصیت کے ساتھ یہ ریکارڈ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ جمعہ کو ریکارڈ پورے ہفتے کا بھی اور بطور خاص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا پیش ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کے اکرام کے لیے اہتمام کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کے درود پاک اور سلام کا ریکارڈ پیش ہو تو وہ بھی چاندی کی کتب اور سونے کے قلم سے لکھا ہوا پیش ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علی، جب جمعہ کی رات آ جائے اور جمعہ کا دن آ جائے تو لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر دیا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں،
ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہو۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے، اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا، کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے کیا، جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا باری تعالیٰ، تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کرتا۔ اتمہن، جب رب کہے اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے۔ جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ، تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک فرشتے کو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا، اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام؟ اسی ذوق اور حلاوت سے کہیں نا کہ سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ نام بلند کیا، آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں۔ اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں۔ اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا۔ کس کا؟ آنکھیں بند کر کے۔ تو جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آنکھ طرف اٹھے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے میرے محبوب کا نام الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے۔ تو وہ پوچھے تو فرشتہ تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ، یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی، میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے
10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں نے 2 ایک بار 3 بار بیان کی ہے، 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے۔ تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا تم میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا۔ اس نے پھر نام لیا، بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر کیسے تیزی میں نہیں، بس پھر نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دیا، ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے۔ پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے ریوڑ لے لیا، اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو۔ پھر دوبارہ نام لیا، کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکھا نہیں، آنکھیں بند کر کے عاشقوں کی طرح نام لیں۔ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ نہ سمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح مجنونانہ، آپ تصور کر سکتے ہیں مجنون لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنو کا لیلا کا نام لینا، اس کی کیا نسبت، کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ؟ تو پھر نام لیا آپ نے، بقیہ ریوڑ بھی دے دیا۔ پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو، نام سنا دے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریوڑ کی رکھوالی کرنے والا چرواہا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جاؤ، ریوڑ کی رکھوالی کروں گا، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہے۔ آپ سمجھیں نا بات؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے، جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا، ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے۔ بولیے، اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے۔ مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے، وہ صرف اپنے لیے۔ وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا، روشن، خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ آپ کارپٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے ہیں، جان بچھا دیتے۔ ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے، اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے، یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ۔ اور یہ کہ میں تمہارے دل میں
آتا ہوں، رہتا ہوں، پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے، ہزارہا کعبوں سے وہ ایک بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا، اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے۔ تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو۔ بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو۔ ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں۔ ذُنُّون مصری، آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا، امام سلمی روایت کرتے ہیں، فرمایا یا معشر المریدین من اراد منکم الطریق، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے، اللہ کو پانے کا راستہ چاہے، تو کچھ آداب سیکھے، کچھ آداب سیکھے، ایٹیکیٹس، مینرز، آداب سیکھے۔ فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْرِ، جب علماء سے ملے آداب یہ، علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے، علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے، تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے۔ وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور زاہدوں سے ملے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، اللہ والوں سے عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، ادب اور احترام سے ملے، محبت اور چاہت سے ملے، ان کو تکنے کی آرزو کرے، ان کے پاس بیٹھنے کی آرزو کرے، رغبت کے ساتھ ملے۔ وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِالسَّمْعِ، اور اگر عارفوں سے ملے، معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے، وہ جو کہیں ہم اتن گوش ہو کر سنتا رہے، اپنے اندر ڈالتا رہے، بولے نہیں، بولے نہیں، کچھ پوچھے نہیں، گونگا رہے، بس وہ چپ رہیں تو مرضی، بولیں تو مرضی، کچھ کہہ دیں سن لے، نہ کہہ دیں تو دیکھ لے۔ اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء، محدثین، فقہا اور ائمہ، ان کے شاگرد تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے، ایک ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے، 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے، اور بقایا ہزارہا لوگ لکھتے نہیں تھے، صرف ان کو تکتے تھے۔ وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے حصول علم کے لیے۔ کتنے؟ 20 برس گزارے، اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا، علم نہیں پڑھایا۔ 20 برس میں سے 18 برس صرف ادب سکھایا۔ سال پہ سال گزرتے گئے، 18 سال گزر گئے، پڑھایا نہیں، ادب سکھایا۔ آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا۔ 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا،
اور آخری عمر تھی ان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے، وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے۔ یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور تھا، مصر میں لوگ، بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے، ملحد کہتے، کوئی کافر کہتا، فتوے لگاتے۔ حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا، قید کرا دیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ عمر بھر حضرت ذوالنون مصری کو تکلیف دی، عمر بھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، فتویٰ زنی کی، کافر ملحد زندیق کہا، پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرمایا 2 باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی، اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی۔ 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے، ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دھاڑے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا۔ ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندیق کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ، کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا۔ دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، لوگ پچھتاتے رہ گئے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، یصلون علی النبی، اور اس کے بعد حکم کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، درود پڑھو، اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ اس آیت کریمہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان مبارک اور آپ کا علو مرتبت، آپ کے عظیم اور بلند مرتبے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے
پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے. پہلے ایک خبر دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خبر ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے. درود تو وہ بھیجتا ہی رہتا ہے اور ملائکہ بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں. مگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اطلاع دی، اور آگاہ فرما کر اطلاع دے کر اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد اب امر فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ اور کمال ادب کے ساتھ سلام عرض کیا کرو. قرآن مجید میں الحم سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور جگہ نہیں دیا گیا. کسی اور عبادت، کسی اور عمل کے لیے ایسا امر اور ایسا حکم اللہ پاک نے کبھی انسانوں کو نہیں دیا کہ وہ حکم دینے سے پہلے یہ خبر دے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں سو تم بھی کیا کرو. تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شرف و امتیاز ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہ پورے قرآن میں ہے نہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کے بارے میں صادر ہوئی. اور خاص بات، اللہ تبارک و تعالی نے جب سلسلہ نبوت شروع کیا، سلسلہ نبوت شروع فرمایا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور سلسلہ بشریت کو بھی شروع کیا، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرما لیا تو عظمت نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ پر اور سب مخلوقات پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا. سب سے پہلا حکم یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ کو حکم دیا، کیا؟ آدم کو سجدہ کرو. اب جو بات ہے وہ حکم سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا. اور تعظیم فرشتوں سے کرائی اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرمایا. ان سے تعظیم کرائی اور اس عمل تعظیم سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے بلند رتبے کا اظہار فرمایا. تو سجدہ ایک عمل تھا تعظیمی، ہر چند کے عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرایا ملائکہ سے، مگر خود شریک نہیں ہوا اس عمل میں. اظہار عظمت کے اس عمل میں، اظہار عظمت کے اس عمل میں اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ خود شریک نہیں ہوا. یہ عمل فرشتوں سے کرایا. اس جدول آدم فسجدوا الا ابلیس، چونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں تھا.
سو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے عمل کو منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جو صرف فرشتوں سے کرایا جائے اور وہ خود اس میں شریک نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھیں، اگر عظمت کا اظہار کرانا تھا اور کرنا تھا تو حکم سجدہ نہ دیتا، اور بھی بڑے عمل تھے، کوئی اور ایسے عمل کو منتخب کرتا کہ اس عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اسی طرح ہو جاتا جیسے اب کرایا گیا۔ سجدہ کے بغیر کسی اور عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اللہ تعالی کر سکتا تھا اور فرشتوں سے کروا سکتا تھا، مگر ایسا عمل چن لیتا کہ اس میں خود بھی کرتا، فرشتوں کو بھی ساتھ شریک کرتا اور اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، مگر نہیں کیا۔ وہ سب سے پہلا عمل تھا اس کائنات کی تاریخ میں عظمت نبوت کے اظہار کے لیے۔ تو جب سب سے پہلی کوئی دلیل دی جاتی ہے اور سب سے پہلا عمل کائنات اور خلق کے سامنے رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل، تو وہ اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم رکھا جاتا ہے کہ اس سے بنیاد پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عمل جو فرشتوں سے کرایا، اس سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار تو ہوا، مگر ایسے عمل کو منتخب کیا کہ اس میں خود شریک نہ ہو۔ سو اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی اپنے اپنے وقت میں ان کی عظمت کے اظہار اللہ تعالی مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مگر کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے ایسا عمل منتخب نہیں کیا کہ جس میں وہ خود شریک ہو جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اس نے حضور علیہ السلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اور حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک ایسے عمل کو منتخب کیا کہ جو سب سے پہلے اس نے خود کیا۔ اب اس آیت کریمہ کی ترتیب یوں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اور اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اظہار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مالا اعلیٰ میں کیا ہے، پہلے یہ بتایا۔ اب اگلا نقطہ بتا رہا ہوں، ہم ہیں سفلی دنیا میں رہنے والے، ہم عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، سفلی دنیا کے رہنے والے ہیں، اسفل کائنات کے رہنے والے ہیں، اسفل السافلین کی دنیا میں، نیچے نیچے والوں کو، نیچے رہنے والوں کو حکم دینے سے پہلے بتایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام اوپر کیا ہے، کیونکہ اللہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، اللہ خود اللہ 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 یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، ہمیں فرماتا ہے کرو۔ تو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک صرف ایک ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی صرف ایک ذکر کرتا ہے، اور اس بات کو دو جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، تصریحاً بیان کیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا۔ ایسا خیال کسی کو نہ آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ذکر بتائے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے، کو اپنا ذکر بھی بتا، کو اپنے ذکر کا بھی حال سنا، تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ورد وظیفہ کیا ہے، ہمیں تو ورد وظیفے دیے ہیں، کوئی ورد وظیفہ تیرا بھی ہوگا جو تو کرتا ہے وہ بھی بتا۔
اس نے چھپایا نہیں ہے، اس نے کہا بتا دیتا ہوں 2 جگہوں پر۔ ایک جگہ پہ فرمایا لو سن لو میرا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک، محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔ اور دوسرا مقام فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب لفظ تو آ گیا نا یصلون، حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب صلاۃ ہے کیا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، میں بخاری شریف سے، جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ان کی روایت سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو معنی یصلون علی النبی کا روایت کیا ہے حدیث پاک سے، وہ ایک بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، معنی بیان کر دیا، اور یہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی سے، اور معنی بیان کر کے گویا اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صلاۃ کا معنی عند امام البخاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حضور کی صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے ملائکہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اندیت عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے ہجوم میں، اجتماع میں، جیسے یہ ہمارا اجتماع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اجتماع کرتا ہے، جیسے یہ جلسہ نہیں ہمارا اور اجتماع ہوتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع منعقد کرتا ہے، اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور خود خطاب فرماتا ہے۔ کیا؟ ملائکہ حاضرین اور معزز حاضرین ہوتے ہیں۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ معزز حاضرین، معزز سامعین۔ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں خطاب سننے کے لیے، اور خطاب کون کرتا ہے؟ خطاب اللہ تعالی، خطاب اللہ کرتا ہے، اور خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا۔ ثنا آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا،
حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی شان بیان کرنا. اب حضور کی شان بیان کرتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسی وہ بیان کر سکتا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ حضور کی شان کیا ہے اور کیسے بیان کرنی ہے. حضور کی شان وہی جانے جس نے وہ شان دی ہے، جس نے حضور کو اس شان سے نوازا ہے، اسے ہی معلوم ہے نا کہ میں نے کیا شان دی ہے اور کیا کہنا ہے. ہم تو ایسے بس جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہم تو وہی کہتے ہیں نا. وہ شان دینے والا، اسے معلوم ہے شان کیا ہے اور کہنا کیا ہے. تو جب وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے اس کو دوسرے مقام پر رفعت ذکر کہتا ہے کہ محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں. تو جب اللہ شان بیان کرے گا تو شان ہر لفظ سے بلند ہی ہوگی نا. اللہ ہر لفظ جو بولے گا حضور کی شان بیان کرنے میں، حضور کی ثنا میں، تو حضور کی شان لمحہ بلمحہ بلند ہوگی. تو چونکہ بلند ہوگی اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ملائکہ کے سامنے اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے. تو امام بخاری حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا حضور کی شان بیان کرنا، یہ معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ ہے درود پڑھنے کا معنی. اللہ یہ درود پڑھتا ہے حضور. اور وہاں بس ایک ہی جلسہ ہوتا ہے، جلسہ شان مصطفیٰ، اجتماع شان مصطفیٰ، اجتماع ثناء مصطفیٰ، اجتماع ذکر مصطفیٰ، اجتماع رفعت مصطفیٰ، اجتماع عظمت مصطفیٰ، اجتماع منزلت مصطفیٰ. بس. اور وہاں ایک ہی خطیب ہے، کسی اور خطیب کی مجال نہیں کہ دم مارے. اور وہ خطیب خود خدا ہے اور سامعین کل ملائکہ ہے. خطیب بھی ایک، ہمیشہ موضوع بھی ایک، ثناء مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ. چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے قیامت تک فرشتوں کے اجتماع ہمہ وقت کر کر کے مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتے رہنا ہے اور مصطفیٰ کی حمد، تعریف، حمد بیان کرتے رہنا ہے. معلوم تھا کہ منصوبہ کیا ہے، کیا کرنے والا ہوں. لہذا پہلے ہی اس نے نام رکھ دیا محمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور بے حد و حساب حمد کی جائے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن و مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن. وہ ذات جس کی بار بار حمد ہی کی جاتی رہے، شان ہی بیان ہوتی رہے. اور کرے کون؟ اللہ. سنے کون؟ ملائکہ. اور جلسہ گاہ ملائے اعلی، عرش معلی. یہ جو میں نے بیان کیا یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ بخاری کا شور تو بہت مچاتے ہیں کیا، مگر کسی کو نہ امام کی الف آتی ہے نہ بخاری کی بے آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے کیا، نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے اور نہ کسی کو بخاری کی بے معلوم. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ الف جانے نہ بے جانے. یہ امام بخاری نے روایت کیا اور یہ تفسیر تابعین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ آگے روایت کرتے، صحابہ کی ہے اور صحابہ حضور سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے. وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے یوں پڑھتا ہے،
مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے، ان اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی، اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا، یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے، ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں، تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے، کیا خیال ہے؟ کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں، یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے، یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے، اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟ خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو؟ تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں، آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں، آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دی اربوں کی بھی بات نہیں۔ تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے، امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت ثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے، کیا 10 حصے کیے، کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے، کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ، اس ایک حصے میں کل مخلوق ہے، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں، اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات، یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کل آبادی انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے، تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں، یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں۔ تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے، لہذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن
نہیں، میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نقطہ بتا دیا، اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں۔ تو اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہیں، تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی نا، تو 6 ارب انسان ہیں کل یا 7 ارب،